ایک واقعہ میرے سامنے، میں اور میرا چھوٹا بھائی، میرے والد صاحب گھوڑے بڑے خوبصورت رکھتے تھے، تو ایک گھوڑا تھا سفید رنگ کا، بہت خوبصورت، اور بہت نخرے کی چال تھی اس کی. اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا، پھر نہیں چلتا تھا. تو ایک دفعہ میں اور میرا بھائی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تانگے پہ ہمارا نوکر تھا، وہ جو گھوڑوں سے متعلق چاچا گامو اس کو کہتے تھے، غلام محمد نام تھا، گامو گامو اس کو کہتے، وہ چلا رہا تھا. تو لمبے کے قریب پہنچے تو اس کو چھانٹا مار دیا، وہ کھڑا ہو گیا. تو اس نے بڑی لگامیں کھینچی، وہ نہیں ہلا. پھر کیا کرتے تھے، دو چار آدمی بلا کر وہ ویل کو، پہیے کو گھماتے تھے، دو تین ادھر دو تین ادھر سے. تو جب اس کو پیچھے سے دھکا لگتا وہ چل پڑتا. تو انہوں نے لگائے دو تین ادھر دو تین ادھر، وہ ایسا کھڑا ہے کہ ہلا ہی نہیں، تانگا ہلا ہی نہیں. ہم دونوں بھائی اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہیں. جب وہ بالکل عاجز آ گیا تو اس نے اپنی پگڑی اتاری، واللہ میں آنکھوں سے دیکھا، بتا پگڑی اتاری اور جا کر اس کے پاؤں میں رکھیں، اور آدھا ہون تا ٹور پاؤ. اور یہ کہہ کر اس نے پگڑی سر پہ رکھی، آگے جو لگام اٹھائی تو چل پڑا. عزت نفس کی طلب تو جانور میں بھی ہے، انسان میں کیسے نہیں ہو؟ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے حرص، نمایاں ہونے کے حرص، ایک ہے عزت نفس کی طلب. ایک ہے مال کی حرص، ایک ہے مال کی طلب. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. یہ تو خود اللہ کہہ رہے ہیں. جب ہوس آ جاتی ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا، پھر وہ درندہ بن جاتا ہے. اس لیے آپ نے اس کو بھوکے بھیڑیوں سے بھی خطرناک قرار دیا کہ دو بھوکے بھیڑیے دین کو اتنا نقصان، بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے یہ دو جذبے انسان کے دین کو برباد کر دیتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں. تو طلب تو ایک فطری چیز. اللہ نے ہمیں ایک نسبت دی، وہ میں یہ کہہ رہا تھا. اور حدیث قدسی ہے، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شر. آدمی کے مرنے پر اللہ تو جانتے ہیں نمبر 2 آدمی، وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بہت اچھے تھے، وہ تو تہجد گزار تھے، وہ امدادیہ میں صدر مدرس تھے، محتمم تھے، امام مسجد تھے، تو ہر سال حج کرتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے، مؤذن تھے، بڑے عالم تھے، بڑے نیک تھے، بڑے تبلیغ والے تھے، بڑے سفر کیے. نیک نسبتیں بے شمار ہیں. تو کسی نیک نسبت سے لوگ تذکرہ شروع کر دیتے. میں گھر پر تھا تو مجھے فون آیا کہ جی وہ بلال مسجد کے مؤذن فوت ہو گیا. اس کا نام رمضان تھا، اس کا نام یاد. تو فون کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ چاچا رمضان فوت ہو، کہ جی بلال مسجد کے مؤذن فوت ہوئے. کھٹ یہ حدیث میرے ذہن میں آئی، اس وقت تھک کر کے حدیث آئی میرے ذہن. تو جب وہ آدمی پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد قبلت شہادت عبادی لعبدی فعفوت عن علمی. مجھے تو پتا ہے کہ تم غلط آدمی ہو، لیکن یہ میرے بندے تیرے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو میں اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرتا، اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں. وہ تو اللہ نے اعلیٰ نسبت ہمیں دی. اور پھر اللہ ویسے ہی مہربان، ویسے ہی ہے. یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. یہ مامون کے زمانے کے قاضی بھی ہیں اور بہت بڑے محدث. تو وہ کسی کو ملے تو انہوں نے پوچھا آپ سب کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا یا شیخ السوء فعلت کذا، یا شیخ السوء فعلت کذا، یا شیخ السوء فعلت کذا. ارے نافرمان بوڑھے، یہ کر کے یہ کر کے یہ کر کے. تو آگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا. سبحان اللہ. اللہ نے علم میں یہ کیا دولت اللہ نے دی ہے. یا اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا.
اب اچھا ما بلغت عنی، کیا سنا ہے؟ کہ یا اللہ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. کہ اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ نے بتایا، انہیں حضرت عائشہ نے بتایا، انہیں اللہ کے نبی نے بتایا، ان کو جبریل نے بتایا. جبریل کو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بوڑھا ہو کے ایمان والا آتا ہے تو عذاب دیتے شرماتا ہوں، تو میں تو تیرے پاس بڑھاپے میں آیا ہوں، تو نے میری FIR کھول لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا صدق معمر وصدق زہری، صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزهري وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق رسول الله وصدق جبريل وأنا أصدق القائلين غفرت لك. سبحان. ٹھیک ہے بھائی، عبد الرزاق بھی سچ کہہ رہے ہیں اور معمر بھی سچے ہیں، عروہ بھی سچے ہیں، زہری بھی سچے ہیں، عروہ بھی، عائشہ بھی، میرے محبوب بھی، جبریل بھی، اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں. چل موج کر، معاف کر. تو میرے عزیزو، اللہ سے مانگ، دیکھو ہم گناہ گار ہیں، ساری زندگی انسان گناہ کرتا ہے، تو اس لیے اس نے توبہ کی نہ عمر رکھی ہے نہ تعداد رکھی ہے، نہ عدد ہے نہ عمر ہے. جب کرو قبول ہے، جتنی دفعہ توڑ کے کرو قبول ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ. اتنے تاکیدات کیوں اللہ نے لگائی ہیں یہاں کہ اکثریت لوگ یا خود مایوس ہو جاتے ہیں یا لوگ مایوس کر دیتے ہیں، بڑا بدماش ہے، بڑا بے غیرت ہے، کوئی بخشش کوئی نہیں، یا وہ خود کہتا ہے میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میری کیا بخشش. میں نے ابھی مانچسٹر میں تھا اگست میں، تو نومبر میں بیان کیا، تو میں تو توبہ کی بہت بات کرتا ہوں. ایک نوجوان آ گیا، مولانا کیا واقعی اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے؟ کیوں؟ کہا میں نے بہت کیے ہیں. میں نے کہا ہاں سارے کرتا ہے. کیا واقعی ہو جائیں گے؟ سارے معاف ہو جائیں گے؟ میں نے کہا بالکل ہو جائیں گے. کیا واقعی سارے ہو جائیں گے؟ کچھ 4-5 دفعہ مجھ سے پوچھا. میں نے کہا میرے بھائی تو ہے ابھی 40 سال سے زیادہ تیری عمر نہیں. وہ کہتا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے معاف کر تو ساری معاف کر. کیوں؟ اس کو پرواہ نہیں نا. میں اگر مولوی صاحب سے زیادتی کروں تو ان کے دل پر ایک تاثر قائم ہوگا. وہ تاثر جب تک موجود ہے وہ معافی ملنا مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اور تم سارے اول آخر انس جن کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اور تم سارے اول آخر انس جن رطب یاب صغیر کبیر ذکر انثى کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا. لہذا سے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. کیا طاقت سے اللہ بات کر رہا ہے. قرآن بہت حسین کلام ہے بچوں، کبھی اس کے ساتھ وقت گزارا کرو. یہ ہمارا اہل مدرسہ سے گلہ ہے میرا کہ جتنا وقت فقہ کو دیتے ہیں اتنا قرآن کو نہیں دیتے. وہ بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمیں راستہ نہیں مل سکتا، لیکن جہاں سے فیض مل رہا ہے اگر اس سے تعلق کمزور ہو جائے تو وہ جو دل میں ہوتی ہے نا عشق و محبت کی شمع وہ بجھ جائے. قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو. بہت خوبصورت کلام، اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد کیا رہے گا؟ تورات کو یہ شرف نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو، زبور کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو، انجیل کو یہ شرف حاصل نہیں وہ کلام ہو. وہ لکھی گئی، اتاری گئی. وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام قرآن، اور پھر اللہ کے حبیب کی زبان مبارک سے ادا ہوا قرآن.
یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ تو تنزیل ہے، تنزیل، بو آ رہا ہے، بو آ رہا ہے۔ کیا؟ کس سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، کون؟ الرحمن، کہاں؟ علی العرش استوى، کیسا؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ صفات بتاتے جاؤ، ذات نہ بتاؤ تو تجسس بڑھ جاتا ہے نا۔ آپ صفات بتاتے جائیں اور ذات نہ بتائیں تو یار ہے کون، یار ہے کون، یار ہے کون، وہ بتاؤ تو صحیح یار ہے کون۔ تنزیل، قرآن کی عظمت بٹھانی ہے اور اللہ نے اپنی عظمت بٹھانی ہے۔ تنزیل، وہ آیا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، کون؟ نام نہیں، الرحمن صفت، کون؟ علی العرش استوى، کون؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کون؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ارے بھائی بتا دے، تیری بڑی مہربانی، دل پھٹ رہا ہے۔ اللہ، اللہ کیا طاقت کے ساتھ آیا، سبحان اللہ۔ یہ کلام اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اگرچہ کلام اللہ کا لفظ ہے تورات یہ اس کے لیے ابتدائی اس میں، لیکن وہ مجازن ہے۔ کلام صرف قرآن ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا، پھر آپ کی زبان سے ادا ہوا، لہذا کبھی وہ بدل نہیں سکتا، اٹھایا جائے گا، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس کے ایک حرف کو بھی آپ ڈھونڈنا شروع کرو گے تو نہ طے ہے نہ کنارہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کی تو کوئی حد نہیں نا، ابتدا لیس لہ البدایہ ولا النہایہ۔ اس میں وہ عقیدہ طحاویہ کی عبارت میں ہے قدیم بلا ابتدا اور دائم بلا انتہا، تو اس کی ہر صفت ایسی ہے، قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا، ہر صفت ایسی ہے۔ تو قرآن میرے رب کا کلام ہے، اس کا ہر لفظ۔ اور ایک حدیث آپ کی برکت سے یاد آ گئی، جنت میں ایک محفل ہوگی، ابن القیم نے یہ حدیث نقل کی ہے، جس میں صرف علماء شریک ہوں گے اور کوئی نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان پر قرآن کو کھولے گا، ایک ایک لفظ میں کائنات کھلے گی، تو اس میں ان کو اتنا مزہ آئے گا کہ ان کو جنت بھی بھول جائے گی، جنت کی لذتیں بھی بھول جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے آپ کو ہمیں ایک خوبصورت نسبت دی ہے، اللہ اس پہ باقی رکھے، محروم نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے میں ہی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو گناہگار ہیں، کبھی گناہ ہو کتنا ہی بڑا ہو، ندامت ہو، پریشانی نہ ہو کہ معاف کیسے ہو، معاف اسی وقت ہو جائے۔ صرف ایک اس نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ نہیں معاف کروں گا اگر اس پہ موت آ گئی، موت سے پہلے تو وہ بھی معاف، ایک منٹ پہلے توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، جنتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے اس نسبت کے کچھ تقاضے رکھے ہیں، یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں جب سبحہ کو اللہ لائے تو ایک اور چیز آئی آپ سے عرض کرنا ہے۔ تو پہلے مصدر سے شروع کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مصدر کے بعد ماضی ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو آگے جا کے صورت ہے وہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ مضارع کے بعد امر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ کیا خوبصورت ترتیب ہے، سبحان، سبح، یسبح، سبح، واہ۔
یہ جو رخ قرآن کا ہے اس سے نقاب نہیں اٹھا ہوا. ہماری مثال اس شخص کی ہے جو بہت خوبصورت باغ میں ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا. بلبل کے نغمے سنتا ہے، پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، دیکھنے سے محروم. اس کائنات کی سب سے حسین چیز میرے رب کا کلام ہے. اور تھوڑی سی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں، تھوڑی سی یکسوئی، تھوڑی سی محنت، لغت سے آشنائی ہو جائے تو آپ پر یہ اس کا نقاب اٹھ جائے گا. سب سبحان، سبح، یسبح، سبح، سبحان. تو میں کہہ رہا تھا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ واحد آیت ہے جس کے اختتام میں 4 صفات آ رہی ہیں. تمام آیات کا جو اختتام ہے، جتنی آیات اختتام میں 2 صفتیں ہیں. 2 1 2 1 2 1 2 4 کہیں نہیں. ایک جگہ 3 صفات شروع میں، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء، لیکن یہ ابتدائی آیت ہے. انتہائی آیت میں 4 صفات پورے قرآن میں سورہ جمعہ. آپ ذرا دیکھیں شروع سے آخر تک تو آپ کو یہ 4 صرف ایک جگہ اکٹھے ملیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ان کے 4 کام ذکر کیے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 4 کا 4 سے جوڑ ہے. 4 کار نبوت بتائے، 4 صفات پہلے لائے اور 4 کار نبوت بتائے. ان دونوں میں خوبصورت جوڑ ہے، حسین. پہلی صفت کیا ہے؟ الملک. الملک بعد میں بھول جاؤں گا بھی یاد آ رہا. آیت الکرسی میں 9 جملے ہیں، 9 جملے. آیت 1 ہے اور اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام تکرار کے ساتھ آیا ہے ضمائر کو ملا کر. لیکن ابھی جو بتانے لگا ہوں کہ الملک اور کیفیت ہے، المالک اور کیفیت. ٹھیک ہے، یہ اس جرسی کا میں مالک ہوں. ٹھیک ہے، یہ صدر پاکستان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور صدر پاکستان ملک پاکستان ہے. میں پاکستان کا ملک نہیں، لیکن اس جرسی کا میں مالک ہوں. اور بادشاہ وہ پورے ملک کا مالک ہے، ملک ہے، پورے ملک کا بادشاہ ہے، ساری اس کی ملک میں ہے. براہ راست مالک ہونا ملک میں نہیں پایا جاتا اور بادشاہ ہونا مالک میں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے نا. اب میں جرسی کا مالک ہوں تو مطلب یہ تھا نہیں کہ پاکستان میرا ہو گیا، اور وہ پاکستان کا بادشاہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے گھر پہ اس کا قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. مالک، یہ مالک ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اس آیت میں اشارہ ہے کہ مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس میں پیغام ہے کہ بادشاہ بھی اللہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. بادشاہی بھی اللہ کی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اور ملک بھی اللہ تعالیٰ کی. الملک، الملک کا تعلق ہے یتلو علیہم آیاتہ. یتلو علیہم آیاتہ. آیات پر جب یتلو کا لفظ آتا ہے تو قرآن کی آیات ہی ہیں، لیکن مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے. اس کی وہ جو وسعت ہے وہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم
حتی یتبین لہم انہ الحق. ٹھیک. اور سنو، من آیاتہ ان خلقکم من تراب، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات. یہ مفہوم یہاں شامل ہے، یہ مفہوم یہاں شامل ہے. نشانیاں کس کی ہوتی؟ بادشاہوں کی ہوتی. یہ لال قلعہ، یہ لاہور کا قلعہ کس کی نشانی؟ یہ چودھری اکرام کی نشانی تو نہیں ہے، جہانگیر بادشاہ کی نشانی. آیات الملک یہ آپس میں ان کا جوڑ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، آگے صفت کون سی ہے؟ القدوس. قدوس تقدس، پاکیزگی. تزکیہ پاکیزگی. قدوس پاکیزہ، تزکیہ پاکیزہ. تو القدوس سے جو نور اتر رہا ہے وہ یزکیہم میں آ رہا ہے. الملک سے جو نسبت منتقل ہو رہی ہے وہ یتلو علیہم آیاتی میں آ رہا ہے. القدوس سے جو نسبت منتقل ہو رہی ہے، جو نور منتقل ہو رہا ہے وہ یزکیہم میں آ رہا ہے. العزیز، العزیز تیسری صفت العزیز. ادھر تیسرا کام یعلمہم الکتاب. الکتاب قانون، الکتاب یہاں قانون، شریعت. تو قانون تو زبردست کا چلتا ہے، طاقتور کا چلتا ہے، عزت والے کا قانون چلتا ہے. تو العزیز سے جو روشنی آ رہی ہے اس کا تعلق الکتاب کے ساتھ ہے. اور آخری صفت کیا ہے؟ الحکیم ہے. الحکیم کو سے جو روشنی آ رہی، جو نور آ رہا ہے، جو نسبت آ رہی وہ الحکمہ میں آ رہی. تو یہ چار میں کیسے جڑ گئے آپس میں؟ الملک یعلمہم الکتاب، القدوس یزکیہم، العزیز یتلو علیہم آیاتہ، الملک یتلو علیہم آیاتہ اور الملک. یزکیہم القدوس، یعلمہم الکتاب العزیز، والحکمہ الحکیم. سبحان اللہ، کیا خوبصورت. یہ چار کام ہیں اس نسبت کے، یہ چار ذمہ داریاں ہیں اس نسبت کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے خارج. ان چار چیزوں پر محنت کرنا جو نسبت اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ اس کا یہ تقاضا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. انہوں نے تزکیہ کو بعد میں ذکر کیا اور کتاب کو اور حکمت کو پہلے ذکر کیا تھا. الحکمت سے میرے جو جی میں آتا ہے وہ ہے میرے نبی کی پوری زندگی. بعض علماء کہتے ہیں اس سے حدیث کا علم مراد، وہ بھی بالکل صحیح. بعض علماء فرماتے ہیں اس سے اخلاق مراد ہے، وہ بھی ٹھیک. اور اگر میں یوں کہوں کہ الحکمت سے مراد میرے نبی کی مکمل خوبصورت زندگی، جو ہر شعبے میں ایک مسلمان کیسے چلے، وہ مراد پوری زندگی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یزکیہم بعد میں، یعلمہم الکتاب والحکم پہلے. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہیں پڑھا نہیں. جو سامنے نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو اولاد ہے وہ اسماعیل ہے، جن کا تزکیہ ایسا ہو چکا ہے کہ افعل ما تؤمر، بیچ میں فا نہیں لائے، واو نہیں لائے، قمہ نہیں لائے. یا ابت افعل، سبحان اللہ. پھر یا ابت، یا ابت کیا بتا رہا ہے؟ مطمئن، خوش باش. یا ابت کے کا جو لفظ ہے اندر کی کیفیت کو بتا رہا ہے
کیفیت بتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہنچے سمندر پر یا جھیل پر تو قوم نے کہا انا لمدرکون قال اصحاب موسیٰ. اصحاب موسیٰ میں ان کو یہ شرم دلائی ہے کہ تم موسیٰ کے ساتھی ہو کر کیا کہہ رہے ہو. انا لمدرکون کہ موسیٰ مروا کے چھوڑا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا مرواؤ گے. ترجمہ جو بھی ہے مراد یہ ہے، مروا دیا نا، پہلے ہی پتا تھا مرواؤ گے. نہ ان کو موسیٰ کی فکر نہ ہارون کی فکر. انا لمدرکون، مروا دیا. میں نے بدوؤں کے ساتھ نا وقت گزارا ہے جماعتوں میں پھر کر، اس سے بہت کچھ اللہ نے مجھے سکھایا جو لغت سے نہیں، کتاب سے نہیں، تفسیر سے نہیں. موسیٰ انا لام مدرکون اسمیہ جملے کے ساتھ مروا کے چھوڑا نا، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا یہ دن آئے گا. نہ انہیں موسیٰ کی فکر نہ انہیں ہارون کی فکر، اپنی پڑ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں کہ تم اسی قابل ہو کہ یا تو انہوں فرعون مارے یا تسی پانی ڈوب جاؤ. لیکن انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری تو فل تمہیں بھی راہ لگ جانا. ویسے وہ تسی اسے قابل ہے یا تسی فرعون دے لترا جوگے ہو یا پانی جوگے ہو. آئے ہائے. پھر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے اس امت کا کہ دشمن غار کے دروازے پر پہنچ رہے اور قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی. تو اس وقت بھی ایک امتی ساتھ ہے. اس امتی نے نہیں کہا انا لمدرکون کہ یا رسول اللہ مروا دیا نا. اس امتی کی تسلی کے لیے قرآن نہیں آیا لا تخف اذ یقول لصاحبہ لا تخف. پھر کیا مطلب بنتا کہ ابو بکر کو اپنی جان کی پڑ گئی تھی تو قرآن آیا کہ نہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ابو بکر اپنی جان کا فکر نہ کر، خوف نہ کر. ہائے ہائے ہائے، قرآن کیا آیا لا تحزن. ابو بکر اپنے نبی کی کہ نقصان ہلاکت کا غم نہ کر، تیرے نبی کے ساتھ اللہ ہے. ابو بکر کو جو فکر چڑھا اپنا نہیں، اپنا فکر ہوتا تو لا تخف ہوتا. ان کو اپنے حبیب کا فکر لگا تو قرآن نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. وہاں انا معیہ ہی ٹھیک تھا کیونکہ قوم کی سوچ اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سوچ اور. یہاں تو نسبت ایسے 100% مل چکی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ واقعہ یہی ہے، مطلب واقعہ کے کیا مطلب، قرآن کہہ رہا ہے تو یہی ہے، لیکن تھوڑا سا پیچھے سے سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہی کیفیت تھی صدیق کی. چونکہ لا تحزن سے ہماری عربی کی سطح وہ نہیں ہے کہ ہم یہ تصدیق کر سکیں ہاں جی واقعہ یہ لا تحزن کا مطلب اپنی جان کا خوف نہیں، اپنے حبیب کا غم ہے. جب آپ چلے ہیں 27 صفر جمعہ کی رات کو، رات کے اندھیرے میں، ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ اخاف الرصد فامشی امامک اخاف الطلب فامشی خلفک. یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے آگے کوئی دشمن نہ چھپا ہوا تو آپ کے آگے ہو جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں. اس راستے میں پھر جب پہاڑ پر پہنچے تو آپ پنجوں پہ چل رہے تھے، پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے کہ کھوجی نہ پہنچ جائیں، تو آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئی. جو چڑھنے لگے تو یوں سیدھی چڑھائی، چڑھ نہیں سکے، درد. تو ابوبکر نے کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ اوپر لے کر گئے. پھر آپ کو باہر بٹھا دیا، اندر نہیں جانے دیا. سارا غار ٹٹول ٹٹول کے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے، عمامہ اتار کے پھاڑ کے
سوراخ بند کی. پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر ایک باقی رہ گیا تھا، اس پہ اپنے ایڑی کو رکھا جس میں سانپ تھا. یا رسول اللہ تشریف لائے. آپ اندر تشریف لائے. اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلا، ذرا روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابوبکر تو کرتے اور پگڑی کے بغیر بیٹھے. تو آپ نے فرمایا ابوبکر یہ کہاں ہے؟ کرتا پگڑی. میں کہا یا رسول اللہ یہ آپ جو سوراخ دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اس میں مجھے ڈر لگا کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، تو میں نے پھر پھاڑ کے یہ سارے بند کر دیے. ایک دم اللہ کے نبی کے آنسو چھل کے اور کہا اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تبھی مان. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ دونوں قبول ہیں، اللہ راضی بھی ہو گئے اور جنت کا ساتھی بھی بنا دے. ساتھی بنا دے. لا تحزن انا لمدرکون. کتنا فرق. اور ابھی پاؤں گیلے تھے تو کیا دیکھا؟ یعکفون علی اصنام لہم. کچھ لوگ پتھر کے آگے سر جھکائے پڑے. تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. کہ موسیٰ اے خدا سانو بھی لے دے. اے ہو جائے چھوٹے منہ تڑے تو انکم قوم تجہلون. یعنی کتنی پست سطح ہے. دو نبی صاحب، ایک آگے ایک پیچھے، رسول نبی نے رسول، اور 9 آیات بینات دیکھنے کے بعد 40 سال کی صحبت کے بعد پتھر کی پوجا دیکھے تو کہنے لگے حکسانو میں لے. اللہ کے نبی فوت ہو گئے 7 جون 633 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کی دوپہر. صدیق تشریف لائے. بنت خارجہ کے پاس دوسری بیوی تھی، اس کے پاس گئے ہوئے تھے. عوالی بوسہ لیا، روئے. مسجد میں گئے. عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے تھے. مت بولو اللہ کا نبی فوت ہو گئے، جو کہے گا قتل کروں گا. ممبر پر کھڑے ہوئے. عمر بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھا. تو ابوبکر نے کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ اکبر. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اور من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلها الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم انك ميت وانهم ميتون. یہ 2 آیتیں جو پڑھی تو عمر فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی. مجھے پتہ چل گیا کیا فوت ہو گیا اور میں زمین پہ گر گیا. عمر اپنی خلافت کے دور میں کہا کرتے تھے کہ ابوبکر میری ساری لے لیتا زندگی، 1 رات دے دیتا، 1 دن دے دیتا، میرا سب کچھ لے لیتا، یہ غار ثور کی پہلی رات دے دے اور وفات النبی کا پہلا دن مجھے دے دے اور میری ساری زندگی لے لے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اسماعیل ہیں. یا ابت افعل تفعل، جلدی کریں جلدی کریں. اسحاق ہیں، اسماعیل ہیں. ان کے سامنے تزکیہ ثانوی چیز ہو چکی ہے. تو پہلے ہی تعلیم اور حکمت مقدم کی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں کوئی وثوق سے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کہیں پڑھیں، آپ کو مل جائے تو پھر میری بات پکی ہو جائے گی، ورنہ ایک خیال ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تزکیے کا کام ہو چکا ہے، لہذا اس کو بعد میں کہا اور علم اور حکمت کو ذکر کیا. اور اللہ کے سامنے ساری آنے والی نسل بھی ہے، انسان بھی ہیں، آگے آنے والے زمانے بھی ہیں، تو وہاں تزکیہ پہلے ہے، علم و حکمت بعد میں ہے. بنجر زمین کو پہلے پانی لگایا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، ہموار کیا جاتا ہے، پھر بیج بویا جاتا ہے.
تو اللہ نے اس ترتیب کو یوں بیان کیا، یتلو علیہم آیاتہ الملک، اللہ کی عظمتیں بولنا، اللہ کی عظمتیں بولنا، اللہ کی آیات کی طرف متوجہ کرنا۔ قرآن کی طرف بھی آیات، دو کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، ایک ناطق ایک صامت۔ کائنات کتاب صامت ہے، قرآن کتاب ناطق ہے، اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء کا لفظ کتاب ناطق میں غور کرنے والوں کے لیے اتارا ہے، کتاب صامت کے لیے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب سود ومن الناس والانعام والدواب کیا ہے مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء۔ یہاں لایا اللہ تعالیٰ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ اس کو کتاب ناطق کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہے اس نسبت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کی طرف پھیرنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تیسری ذمہ داری ہے، دوسری گناہوں والی زندگی سے نکالنا، نافرمانی والی زندگی سے نکالنا، انہیں گلے لگانا، انہیں اپنا بنانا۔ انہیں ہمایوں قریشی تھا ایک اداکار، تو بیچارہ بیمار ہے، ہم اس سے ملے، میں نے اس سے تھوڑی بات کی، وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گیا نقد۔ تو میں پھر بعد میں اس کی جماعت کے پاس پہنچا، ان کی ذرا حوصلہ افزائی نصرت، تو مجھ سے کہنے لگا مول صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے 3 دن کیوں دیے؟ تو ایک دم میرے ذہن میں آیا، کہے گا آپ نے جو فلاں بات کی تھی نا اس سے اثر لے کر یہ میں نے خود ہی خیال بنا لیا۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہا آپ نے مجھے عزت دی اس لیے 3 دن دی۔ دیندار لوگ ہمیں گندا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ہمیں کافر بناتے ہیں۔ ہم کافر نہیں ہیں، گناہ گار مسلمان ہیں، مسلمان ہیں گناہ گار۔ آپ نے مجھے عزت دی، میں نے 3 دن دی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی۔ برے کو برا کہنا کڑا اوکھا کام، کافر کو کافر کہنا کون سا مشکل کام، وہ اس کو گندگی سے نکالنا کام ہے۔ اب تھوڑے سے سینے کشادہ رکھو، لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ دعوت کی زبان، تزکیے کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، درگزر ہے، چشم پوشی ہے، پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ وہ ہے جو طالب آ، جیسے آپ طلبہ بیٹھو، آپ کی پکڑ دھکڑ آپ کے استاد کر سکتے ہیں کہ آپ خود آئے بیٹھے ہو۔ قریب لانے کے لیے تو بہت سینہ کشادہ رکھنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا تبلیغ والوں نے یہ کیا، میں ابھی 8 ملک پھر کے آ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں جب بھی آتا ہوں تبلیغ کے بارے میں میرا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ لگتا ہے یہ وہی آخری دین کی موج ہے جو ہر کچے پکے گھر میں اللہ کے نبی نے کہا تھا میرا کلمہ پہنچے گا، لا يبقى على ظهر الارض بيت وطر ولا مدر الا ادخله الله فيه۔ افریقہ کے جنگلوں میں تبلیغ کا کام پہنچا، گشت ہو رہے ہیں، سروزے نکل رہے ہیں۔ کینیا میں مولانا 54 زبانیں بولی جاتی، 54، اور راوی زیادہ ہو جائیں تو حدیث کی طاقت وہ نہیں رہتی جو کم راوی والی حدیث کی طاقت ہوتی ہے۔ اور یہاں راوی کیا بدلے، زبانیں بدلی، علاقے بدلے، رنگ بدلے، سب کچھ بدلا، اور 6 نمبر ہی چل رہے ہیں۔ کمال نہیں، کوئی اللہ کا غیبی نظام ہے، حفاظت چل رہا ہے۔ واللہ یہ کوئی بڑے دانشور بیٹھے ہیں نظام الدین میں، رائے منڈ میں،
عام سطح کے اہل علم ہیں، عام سطح کے مسلمان ہیں، لیکن کوئی اوپر والے کا غیبی نظام چل چکا ہے کہ وہ اس کو پہنچایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، اور ہر کچے پکے گھر میں اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ اور یہ جو پیدل جماعتیں تو اکثر پٹھانوں کی ہوتی، جو قربانی دینے والے، مشقت اٹھانے والے، ہمارا چلہ تھا اور پورے اہتمام کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی افریقہ ہے۔ اور میں ان ساتھیوں کو سلام کرتا تھا جو وہاں پیدل سال میں چل رہے ہیں، دھکے کھا رہے۔ تزکیہ یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے ان پر پھونک مارو گے اور وہ اس کا سینہ روشن ہو جائے گا۔ وہ لوگ چلے گئے، آئے و شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، جن کی محفل میں بیٹھ کے میرے والد صاحب پرویزی تھے رحمۃ اللہ علیہ، شروع میں میرے بہت بچپن میں بڑے ادیب آدمی تھے، بڑا شاعرانہ مزاج، بڑے مقرر، اس زمانے کا BA۔ محمد علی جناح مرحوم کے 7 تقریریں کی، تو پاکستان مسلم لیگ ملتان کے صدر اس صحبت تھی نہیں، ذاتی مطالعہ کا اور پرویزی ہو، اور پھر وجاہت اور پھر بولنے کا فن، وہ ہلچل مچاتے، ہم بہت چھوٹے تھے۔ 10 منٹ حضرت لاہوری کی صحبت میں بیٹھے، صرف 10 منٹ، کوئی گھنٹہ نہیں، کوئی آدھا گھنٹہ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ میں نے خوشبو لگائی ہو تو مجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ میں نے خوشبو لگائی، یا اپنے آپ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا غضب ہے کہ وہ پھول ہی غماز چمن۔ وہاں 10 منٹ کی محفل کے بعد وہ بندہ ہر چیز سے توبہ کر کے صحیح مسلمان بن چکے تھے، ایک لفظ نہیں بولا۔ کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے، یقین مانو۔ اب ہمارے بچے بیٹھو، میں آپ کے سامنے کیا فخر کروں، کہاں جائیں، کس کے پاس بیٹھیں کہ کچھ دل کی بجھے ہوئے انگیٹھی میں بھی کوئی حرارت پیدا ہو، ملتے ہی نہیں۔ شکر ہے شخصیات موجود ہیں، جو ہیں انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن وہ جو تھے نا اس شاخ، وہ وعدہ فردہ لے کے چلے گئے۔ اب تو چراغ رخ زیبا کو بھی لے کر پھرے پر نظر ہی نہیں آئے۔ ایک آدمی اتنے دلائل کے ساتھ تقریریں کر رہا ہے، سب کو قربانی سے روک رہا ہے، حج سے روک رہا ہے، اور 10 منٹ کے بعد ایک اور انسان بن کے نکل رہا ہے۔ کیا اندر تھا، کیا چیز تھی؟ کچھ تو تھی ایسی اندر کی گرمی ایمان، حرارت ایمان، ایسا کوئی ساز و سوز اندر میں تھا۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ کچھ تو تھا سکھ کا بیٹا، ان کے والد تو سکھ تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مغرب کی نماز کھڑی ہو رہی تھی تو اور حضرت لاہوری مصلی پہ کھڑے تھے، شاہ جی اندر آ گئے تو حضرت ایک دم پیچھے ہٹ گئے کہ سید زادے کے آگے سکھ کا بیٹا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ شاہ جی نے فرمایا تیرے جیسے سکھ زادے پہ لاکھوں سید زادے قربان کیے جا سکتے۔ محفل ہی سنسان ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، دوسری نسبت ہے لوگوں کو گناہ کی زندگی سے نکالنا، محبت دے کر، شفقت دے کر، گناہوں سے نظریں چرا کر
دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خسرے ناچنے والے سال سال جماعتوں میں چلو. میرے طلباء میں بازار حسن ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تو 3 اس نے طوائفوں کے اڈے بنائے، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں اور ایک تلمبا میں. اور تلمبا میں آ کے اس نے قیام کیا. تلمبا راوی کے کنارے بہت خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی تو اس نے وہاں قیام بھی کیا اور وہاں بازار حسن بنایا. پچھلے کچھ 7-8 سال سے میں نے وہاں تعلیم شروع کروا دی. وہ بازار حسن ختم ہو گیا. ان کی جو نمبردارنی تھی چودرانی نائکا، جو اس زبان میں نائکا بولی جاتی، جو سب سے خطرناک کردار ہوتا ہے بازار حسن کا، نئی لڑکیوں کو اس گناہ والی زندگی پہ تیار کرنا، پھر گاہک تیار کرنا، پھر ڈیلنگ کرنا، پھر اپنے پیسے لینا. اس کو میں نے عمرہ پہ بھیجا. اس کے ساتھ ایک ڈانسر تھی دبئی جا کے ناچتی تھی، اس کو عمرے پہ بھیجا. سارے اس بازار کی فضا بدل گئی. وہ 70-80 بچیاں توبہ کرا کے گھر آباد کر کے. میرے عزیز میرے اوپر ناراض ہو گئے کہ تیرے گھر کنجریاں تینوں ملن دیا. وہ مجھے ملنے آتی تھی. ناراض ہو، ساری بےزتی ہے. وینا ملک کو میں نے کیا کہا تھا؟ بیٹی کہا تھا. ایک لفظ بیٹی پر وہ زمین پہ گر گئی. ابھی ہماری واپسی اپنا میں دسمبر میں عمرے پر گیا تھا تو دبئی کے راستے سے واپس آیا، وہاں ملاقات ہوئی تھی. اس کے سر سے دوپٹہ نہیں تھا. العزیز یعلمہم الکتاب، یہ کتاب، یہ تو وہی کچھ ہے جو آپ کر رہے ہو. والحکمہ الحکیم، نبی والی زندگی، معاشرت. یہ مجھے دوسرا گلہ ہے اہل علم سے، معاشرت نہیں بتائی جاتی. میں نے ایک دفعہ اب مولانا احسان صاحب سے عرض کی، میں نے کہا استاد جی ایک گلہ کروں آپ سے. کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں علم ماشاءاللہ پڑھایا، تبلیغ بھی سکھائی، اس کی عظمت سکھائی، علم کی عظمت سکھائی، آپ نے ہمیں گھر کی زندگی نہیں بتائی. تو مولانا رو پڑے، کہنے کہ بڑی دیر سے بتایا تم نے. مولانا عبدالرحمان صاحب بیٹھے تھے، کہنے کہ نہیں ہم نے بتائی ہے. میں نے کہا نہیں استاد جی گزارا ہے، بتایا نہیں. چلو چلو چلو. گاڑی چل رہی تھی نا سب. میں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، ماں باپ کو کیسے لے کے چلنا، بیوی کو کیسے لے کے چلنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے دکھ دیتے رہے. میں آپ کو چھوٹی سی میں نے کہا مثال دیتا ہوں. میری ماں کو وہ ٹینڈ کرانے سے بڑی نفرت تھی. وہ کہتی تھی بال رکھو. جس دن مجھے کہتی ٹینڈ نہیں کرانی میں اس طرح پھرا کے آ جاتا کہ میں اپنی ماں کی تربیت کر رہا ہوں. میں کہا استاد جی دیکھو ٹینڈ کرانا تو ویسے ہی سنت کو نہیں، آپ نے ہمیں اوپر زبردستی مسلط کی ہوئی، ٹینڈ کرو ٹینڈ کرو ٹینڈ کرو. یہ ہمارے مدرسے میں بھی بچوں پہ ڈنڈا لگا ہوتا ہے استادوں کا. بال رکھنا سنت ہے، ٹینڈ کرانا تو کوئی سنت نہیں. اللہ نے خوبصورتی کے لیے بال دیے. بندہ لوٹا لے کے پھرتا ہوگا کوڑا لگے. ہاں ویسے ہی گنجا ہو گیا تو چلو صبر کرے، لیکن اللہ نے بال دیے ہیں جو سنت کے مطابق ہے وہ ٹھیک بالکل یہاں تک نہ ہو، لیکن جو قضا سے منع کیا باقی تو رکھتے چاہیے. میں اپنی ماں کو اس بات پہ ساری زندگی دکھ دیتا رہا جب تک پتہ ہی کوئی نہیں ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام.
تربیت کے نام پر بیویوں کو رگڑے دیتے رہے، خوار کرتے رہے، ذلیل کرتے رہے۔ الحکمہ، پوری زندگی میرے نبی کی زندگی کیا تھی؟ عائشہ دوڑ لگائیں، مفتی طیب صاحب لگا سکتے ہیں؟ آپ تو چل بھی نہیں سکتے بیچارے۔ چلو میں اپنا نام لیتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں اپنی بیگم سے اور دوڑ لگائیں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی آگے چلے جاؤ، سب چلے گئے، واپسی ہو رہی۔ صاحب نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ نے نہیں کہا، آپ نے کہا دوڑ لگائیں۔ تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہے۔ پھر کچھ سال گزر گئے، پھر آپ واپسی تھی سفر سے، تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ ان سب کو آگے پہ بھیج دیا تھا۔ تو فرماتی ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو ہذہ بتلک، ایک شخص عمرو بن عاص ذات السلاسل سے واپس آئے، مجمع ہے۔ پہلے آپ عرب کی معاشرت سمجھو، عرب کی معاشرت میں بیوی سے محبت کا اظہار ہے۔ پٹھانوں میں بیوی سے محبت کا اظہار ہے، پنجاب کے زمینداروں میں بیوی سے محبت کا اظہار عیب ہے۔ اس زمانے کا 1400 سال پہلے دیکھو، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ محفل میں کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار ہے، تو بھری محفل میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الناس احب الیک۔ آپ نے کہا عائشہ، عائشہ، وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ سننے والے پریشان، سائل پریشان، لہذا انہوں نے کہا جی میں کہہ رہا ہوں من الرجال۔ تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، لیکن آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ لیا تھا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ پھر عائشہ کو بیچ میں لائے، تو ابو بکر کیوں نہیں کہا سیدھا کہ مجھے ابو بکر سے پیار ہے؟ کیا کہا؟ عائشہ کے ابا سے۔ یہ معاشرت ہم نے نہیں سیکھی، خود بھی سیکھنے، لوگوں کو بھی بتانی۔